ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامن فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی، میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ کہنے لگا، ہو کون؟ تو اس سید زادی نے کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نہ کہنے لگی، میں سید زادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے، مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی، اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے۔ چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی، مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا، بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی، تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا، چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا، پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا۔ کہنے لگا، جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا، اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا۔ پھر کہنے لگا، بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا۔ پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا، اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا، بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا، اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا، یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، دیکھنا، ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا، میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلوں کو اس پہ لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا۔ سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے، وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا، خدا کا واسطہ، جو تو نے نوکری کی ہے نا، ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا، کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا، مہربانی کر۔ کہا، نہیں، کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا تو جا۔ کہنے لگا، نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم ہے، تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا، چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے
اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی۔ خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی۔ ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے۔ اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے۔ اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ چلو کہنے لگے میں نے سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہے تو مزہ بڑا ہے، ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، اور میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت۔ ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی، ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی۔ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا، تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے، دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائے، آپ جا رہے ہیں کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، نرم رویہ نہیں رکھ۔ فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا، نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں، تو میرے بھائی یاد رکھیں ایسے ہی تھوڑا آد ہے، ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے۔ ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے، ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، پار کے ادھر پھینکتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہو یا لاکھوں مرید ہو، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے، اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا،
ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نذرانہ حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دے۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام گردن جھکاتے، کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کا، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کا۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید آدمیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا میں جاتی ہوں۔ وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، وہ ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں، کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا، کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، ہمیں اس کا معنی کیا ہے، کہتے تھوڑی دیر گزری بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے، آپ فرمانے لگی اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا تو میری لے جائے، اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی
थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाबू था, मैं जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, कुछ अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता हो, याद रख नहीं बचे, इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फाइना लहू मईशतन तंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की मौत दे अल्लाह करी, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर दी। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह है कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, और उसकी माँ को भी क्या दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिल इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की किस तरह फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो, तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मिन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूँ कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूँ तो मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूँ तो डर आता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देग भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ़ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना।
پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا. یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا اکیلے، کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائے. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں.
ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں. حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے. لہذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں. آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے. ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی. ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں. اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دے. ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا. اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں، جے پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ. وہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے. وہاں آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی. شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت سید ابن خدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے، یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا. وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ. تو وہ تو ایک نئی طرح ڈالے، جا کے. اب وہ بھی سردار بندے تھے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے. تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. کہ جوان بچے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا، پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے. انہوں نے کہا بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا. یہ بھی ایک لہجہ تھا. جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا. اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے. تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے. تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے. تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے. گئے، بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے. میں کہا سنائیے. 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا. فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا. اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے. تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا، قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا. کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی.
آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لیں، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، کہ میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں، کہنے لگے تھی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، ساری ماڑ اڑانا باہو اسی تے کے ہی اڈن آ رہے تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ۔ تو مصعب ابن عمیر کا لہجہ، لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائیں، حضور کی باتیں سنائیں، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، یہ قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کو پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ ام ربیعہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی، ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا۔ دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا۔ اس نے کہا جانا ہی نہیں۔ تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی۔ کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے، جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر کہنے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی۔ جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے۔ کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا، میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا۔ کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے، کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے۔ کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا،
تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا، آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری، میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تار تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے، کہتی ہوں میں ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے۔ غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے، اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے، سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی ہے، چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہے اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے،
اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے، تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائے گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا لینا، تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر۔ ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنیں اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی، کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا،
कई किलो मछली खरीद के तो मैं हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले पहले वापस भी आ गया। कहते हैं घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांधा ताकि उसको पसीना आया तो खुश्क हो जाए, जनाबे उमर कहीं देख न ले। कहते वो उसको पसीना खुश्क हो गया, जब मैं उसके करीब गया तो गर्दो गुबार, वो पसीना खुश्क हुआ तो जो मिट्टी कीचड़ था वो खुश्क हो गया। तो मैंने कहा हजरत उमर तो फिर देख लेंगे। कहते मैं फटाफट घोड़े को कुएं पे ले गया, मैंने उसे गुस्ल कराया अच्छी तरह। जब घोड़े को गुस्ल कराया फिर ला के छाँव में बांधा। हमारी ख्वाहिशें होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे, ज़मीर जिंदा है ना, अंदर के रोग खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़ के हजरत उमर आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मैं पका के पेश करता हूँ। कहते मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाबे उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा। फिर हजरत उमर घोड़े के कानों के पास गए तो उसका एक कान ऊपर उठाया तो कहने लगे यरका इधर आ यार। तो मैं करीब आया तो कहने लगे तूने सारा घोड़ा धो डाला है, पर कानों के पीछे से पसीना खुश्क करना तुझे याद ही नहीं रहा। वो कानों के पीछे वो तू यहाँ नहीं तूने पानी डाला, तू भूल गया था। और फिर हजरत उमर घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में शक कोई नहीं, पर मैं कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूँ, मैं कोई ज्यादा परहेजगार नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ मेरी नेकियां बदियां बराबर करके अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा नहीं इख्तियार। यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफर कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, ये मेरी गलती थी, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। वो यरका कहता है मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, ये वाला। यहाँ तो लोग अपने नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है। यहाँ बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते, कहते हैं देखा ना, पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाब उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल, और जो तू मछली लेके आया है ना, ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा, और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करे, उमर की माफी के लिए भी दुआ करे। जब जमीर जिंदा होता है ना, फिर इतनी सी बात भी बोझ बनती है, और अगर जमीर मर जाए तो लोग कत्ल की भी वजाहतें देने लग जाए, लोग करोड़ों की करप्शन करके उसकी भी वजाहतें देने लग जाए, लोग उसके हक में भी जब जमीर मुर्दा होते हैं। मेरे महबूब ने वयुज़क्कीकुम की शान के साथ कमाल ये दिखाया, जमीर जिंदा कर दी, जिंदा कर दी ये जमीर। जरा जरा सी पढ़ी है ना बुखारी, कबीला गामदिया की एक औरत नबी पाक की बारगाह में आई, कोई उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया, किसी ने दुर्रे मार के नहीं मनवाया, खुद आई, आके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर बैठी हूं, और जब से गलती हुई है सारी सारी रात नींद नहीं आती, हुजूर मेहरबानी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु देखें यहाँ मुजरिम मानता ही नहीं, और यहाँ मुजरिम क्या कह रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि तूने गुनाह किया, यानी तू साबित करके तो गुनाहगार है कि नहीं। इमाम नबवी शरह मुस्लिम में कहते हैं कमाल है कि वो खातून को साबित करना पड़ रहा है, तो वो रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये दलील है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा शौहर तो है ही नहीं। शारहीन ने लिखा है कि वो कई जिहाद पे थे या जो भी माना था, नाजायज बच्चा है। तो महबूब ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं ना, जा जब बच्चा पैदा हो फिर आना। सुनो, कैद नहीं किया जेल में के भाग ना जाए, इसलिए कि जिनके दिल कैद कर लिए जाए उनके वजूद कैद करने की जरूरत नहीं होती। फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पर आना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद आई, गोद में चांद सा बच्चा है। कहने लगी महबूबा
بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی۔ سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے، اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں عادتیں بدل جایا کرتی، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارنے تو آئے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے، تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ابا جی ذرا 1 منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے، یہ ذرا دیکھ لے پہلے کیا نکلا ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت۔ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے، کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے، بے حیائیاں، فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا۔ کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لے، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری رات فانی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا،
اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک کام کر، سارا سال یزید کی فکر کو پروموٹ کرنا، سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا، بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا، اور 10 محرم کو دیگے پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا، تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو نہیں دھوکے دیے جا سکتے۔ تو میرے عزیزو، ضمیر کی زندگی، باطن کی زندگی، وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے، وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے، تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی۔ 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی۔ کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2 2 4 4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر، جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا، بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو فرماتے حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ، وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا۔ بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، آمدام برسرے مطلب۔ اس سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، آسام با۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گئے، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی، کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے سحری کا وقت ہوا تہجد کا،
تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا؟ کدھر ہے؟ کہتے اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے؟ جناب صدیق اکبر سے کہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے۔ کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی۔ قربان جائے، جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائے نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دی۔ حضور آپ کیا فرما لے؟ کہنے لگے نہیں یار، بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد۔ او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی، تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا، اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں، محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں۔ محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی۔ حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تحفے میں رکھ لے سارے۔ کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینا استے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوگا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے۔ کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا، پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ السلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے۔ یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ملتا ہے۔ میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہتے نہیں میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو جی بندہ اچھا ہے نا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی، تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے۔ مجھ سے غلط بات برداشت تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے؟ صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کرا،
کہاں کس سے کمی رہ گئی؟ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا، پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے، دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں، حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا بے کھوئے پردہ ہی نہیں کر دی. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھرے ماغل. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا. تم مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے. سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. اس سالبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ فلاں سالبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں، اسے ایک نام. عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی، 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی. یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے، پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے. یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ لے آؤ. کہتے جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. تو جب ہمارے ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئیں، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والا فیس، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم، پتہ ہی نہیں، اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں. بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا
तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तो फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए। घर वाले घर ले गए। नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे, हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सहारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम। तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे, हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें, अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख ले किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपकी ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना तो सारे लोग रमज़ान में 4 कुरान पाक ख़त्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी ज़िंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के ज़ाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी, इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए, ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें, छोड़ दे बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई, मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूँ? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश होऊंगा। मैं जो हूँ ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। एक शेर सुन ले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। मियाँ साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूँ। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। अबू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो अबू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ, साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो अबू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दा धरी नहीं हो रही, ये थोड़ा ही नाम है अल्लाह ताला का, और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूँ, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूँ फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं, ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी। जैसे मोहल्लेदार दोस्त को शादी ब्याह, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कुछ तब्दीली करनी, तुम पता नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की?
یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے. کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں. روز رب کی یہ خیال آ گیا. فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ, مجھ سے غلطی ہو گئی, جاؤ. یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے, پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا, پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سبق ملتا ہے. بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا